اچھا، ایک حدیث ہے، من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک لوگوں کو ایمان ان کا خراب کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہوں؟ کیا اس حدیث کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ مجھے احساس ہے، اور یہ ویڈیو میں نے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ اس طرح سے میں ایک ویڈیو بناؤں، اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلوں۔ یعنی اس طرح کی بات کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اس کی مدد پہ مدد کرتا چلا جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ میں لوگوں کو تو چلیں مانا کہ میں بنا دیا میں نے، لیکن اللہ کو تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ جی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے؟ اور پھر یہ دیکھیں، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سارے جو بھی ڈریمز پہ یعنی جو سنتے ہیں وہ فوراً جج کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور اللہ اور اس کے نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ ایک سائڈ تو دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ سچا ہوا، اگر یہ سچ بتا رہا ہے تو پھر قیامت کے ایک دن یہ سچا ہوگا اور وہ پھر جھوٹے پڑ جائیں گے۔ تو پھر قیامت کے دن اب میں نے یہ خواب تو اللہ کے کہنے پہ شیئر کرنا شروع کی ہے، خود سے تو نہیں کیے۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں اس کو جھٹلاتے تھے جبکہ یہ سچا تھا۔ تو یعنی یہ لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک چیز کو ایک سائڈ دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اگر یہ سچا ہوا تو اگر یہ دوسری سائڈ دیکھیں نا، سوچیں اس کے بارے میں، تو یہ کم از کم میرے خیال سے بری بات بھی نہیں کہیں گے اور کم از کم یہ صبر کر لیں گے۔ کہ وہ یہ کہیں گے کہ اچھا اس کو خواب آئے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر سچے ہوئے تو اگر یہ سچ بول رہا ہے تو سچے ہو جائیں گے، اگر یہ سچ نہیں بول رہا تو اس کے خواب سچے نہیں ہوں گے۔ تو لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس طرف صبر ہی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ فوراً ہی جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور میں نے تو اپنی ویڈیوز میں بھی کہا ہے، کئی جگہ پہ کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب اس سے بڑی کوئی اور کیا بات کیسے کر سکتا ہے کوئی، اگر کوئی جھوٹا شخص ہے تو۔ اور اگر میں نے یہ اپنے فائدے کے لیے کرنا ہوتا تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ میں یہ پھر جوانی میں کرتا، نہ کہ اب جب میرا عمر ڈھل رہی ہے اور میں جو ہے نا وہ یہ ڈریم شیئر کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خواب کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے خواب کو خود عملی جامہ کیسے پہنا سکتا ہے؟ بالکل۔ اب یہ اللہ نے خواب دکھائے ہیں اور وہی ان خوابوں کو سچا کر کے دکھا سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت آ جائے وہ ان خوابوں کو سچا نہیں کر کے دکھا سکتی۔ صحیح۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے، جیسے پہلے بھی آپ نے بھی اس بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ کرتے ہیں اینڈ آف ٹائم کے ساتھ، کہ قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں، دجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، تیسری عالمی جنگ، ملحمۃ الکبریٰ جس کو حدیث میں کہا گیا، یہ ساری چیزیں احادیث میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے 40 سال تک ان احادیث کو اکٹھا کیا اور پھر ایک خوبصورت سٹوری کی شکل میں خواب کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا؟ نہیں، اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انسان کی سوچ ہوتی نا، تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو اکثر کو لمبی زندگی ملتی ہے، تو وہ پھر سارے بھی ایسا کر سکتے تھے کہ حدیثوں پہ اپنی ڈریمز بنا کے تو وہ شیئر کرنا شروع کر دیں۔ اب اس میں جو میرے جو ڈریمز ہیں نا، ان میں کچھ نشانیاں ہیں
کہ جیسے پاکستان کو توڑا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ میرے پی کے چینل پہ چلے جائیں تو وہاں پہ عمران خان سے ریلیٹڈ بھی مجھے بہت زیادہ ڈریمز آئے اور وہ بھی میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں. اور وہ ناکام کیوں ہوتا ہے اس کی بھی ریزن ڈریمز میں آئی کہ اس نے جو قبر کو سجدہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ ناکام ہو گیا. اور ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے یہ بھی کہا کہ قاسم اکیلا وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ اللہ ہو، بلکہ اکیلا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پوری دنیا ہو مگر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو یعنی اب عمران خان کو آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اتنی سپورٹ کسی وزیر اعظم کی نہیں کی جتنی عمران خان کی. اور پھر جب وہ حکومت سے گیا تو اس کو دنیا بھر سے لوگوں کی سپورٹ تھی. اور مجھے جب اس کی حکومت گری تو مجھے یہ ڈریم میں آیا کہ عمران خان ایون اپنے ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. تو آپ نے دیکھا ارلی الیکشن نہیں ہوئے. بالکل. تو یہ خواب اگر آپ دیکھیں تو یہ 15 اپریل 2022 کا ہے اور یہ ہو بہو ویسے ہی سچا ہوا ہے. تو یعنی اب عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی. دنیا اس کے ساتھ ہے مگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں. اور اللہ کی مدد کیوں نہیں کہ اس نے شرک کیا. اب کچھ ڈریمز اور بھی ہیں عمران خان سے ریلیٹڈ، جس میں ایک عمران خان کے دور میں ایک قدرتی آفت آتی ہے جس سے بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں. اب زمین دھنسنا ایک سمبولک ہوتا ہے ڈریم میں، تو اس کو یعنی وہ ایک قدرتی آفت کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے دور میں کوئی قدرتی آفت آئے گی. اور آپ لوگوں نے دیکھا یہ کرونا وائرس آیا، یہ بھی پہلے سے اپلوڈ ہے. پھر ایک ڈریم میں عمران خان 6 مارچ 2020 کو مجھے یہ ڈریم آیا کہ جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور آ کے تو مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اب کچھ مہینے پہلے عمران خان نے یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری جگہ اور بہتر کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں چلا جاتا ہوں. تو یعنی کوئی انسان یا کتنی بھی پریڈکشنز کر لے، کتنے ہی وہ ڈریم اپنے ہاتھ سے لکھ لے سوچ کے، وہ کسی کے منہ میں یہ والے الفاظ نہیں ڈال سکتا اتنے بڑے لیڈر کے منہ میں کہ ہو بہو وہی جو ڈریم میں آئے وہی الفاظ وہ عمران خان کہہ رہا ہے. اور ایک 2018 کا ڈریم تھا جس میں عمران خان کہتا ہے کہ ہم آپ امریکہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. اور یہ بھی جب عمران خان کی حکومت گری تو عمران خان نے یہ ورڈ یوز کیے. تو یہ جو ڈریمز ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے بنا کیسے سکتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کے منہ میں کیسے الفاظ ڈال سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس کو غیب کے علم کا پتہ ہے کہ اچھا اس کو یہ میں نے ڈریم دکھایا اور یہ فیوچر میں یہی بندہ یہ بات کرے گا. تو یہ صرف اللہ کو غیب کا علم اس غیب کا پتہ ہے اور وہی یہ ڈریم جو ہے نا دکھا سکتا ہے. انسان جو ہے نا وہ جتنا مرضی کر لے اس طرح سے ڈریمز بنا ہی نہیں سکتا. اور ایک ڈریم میں تو اللہ نے مجھے یہاں تک کہا تھا کہ قاسم یہ خواب میرے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کے خواب کسی کو نہیں دکھا سکتا. جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی آیت ہے نا وہ کوئی نہیں نہ بنا سکتا، اسی طرح یہ جو خواب ہے نا اس طرح کے یہ بھی کوئی انسان یا جن اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. تو یہ اس ڈریم میں اللہ نے مجھے کہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جنات اس طرح کے خواب نہیں بنا سکتے. حالانکہ پریڈکشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی پریڈکشن سنتے ہیں، جیسے سمسن کارٹون کی پریڈکشنز مشہور ہیں، بابا وانگا کی پریڈکشنز ہیں، نوسٹراڈیمس کی پریڈکشنز ہیں. تو لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی ساری پریڈکشن صحیح نہیں ہوتی، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ غلط ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے جتنے بھی خواب اب تک بیان کیے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر عمران خان کے متعلق چونکہ گزر چکے ہیں خواب تو وہ ہو بہو اسی طریقے سے پورے ہوئے ہیں. اور یہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ ڈریمز ہیں نا یہ ایک ایویڈنس ہے پاکستانیوں کے لیے، امت کے لیے، کہ اگر میرے خواب عمران خان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سچے ہوئے ہیں تو میرے جو دوسرے خواب ہیں جو اسلام کی سربلندی،
پاکستان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہیں، جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی سچے ہوں گے. تو یعنی یہ ایک طرح سے پروف ہے، ایویڈنس ہے. صحیح. اچھا، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی، تو کیا آپ اس بارے میں کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ کہیں تخیلات یا شیطانی وساوس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس میں؟ دیکھیں، میں جب بھی ڈریم میں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو میرا جو جسم ہے نا وہ مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان میں سے کسی نے مجھے کبھی کوئی تعارف نہیں کروایا. ایون میں باقی اللہ کے باقی نبیوں کو بھی میں نے اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے، ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی میں نے اپنے ڈریم میں دیکھا ہے. کسی نے مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا. میرا جسم جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. تو وہ جو گواہی ہے نا وہ میرے جسم کی طرف سے آتی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا ہے کہ شیطان ان کی جو شکل ہے نا وہ اختیار نہیں کر سکتا. اور جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے نا تو میں نے 2006 میں 2006 کے اینڈ میں یا 2007 کے شروع میں قرآن کو میں نے ترجمے کے ساتھ سنا. اور میں نے یعنی اپنے جو ڈریمز میں جو اللہ نے ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو میں نے قرآن سے ٹیلی کیا. اور میں نے خود بھی یعنی اس بات کی تحقیق کی کہ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے یہ ڈریم. تو وہ ہو بہو ویسے ہی الفاظ میں نے قرآن میں دیکھے جو اللہ نے مجھے خوابوں میں کہے ہوئے تھے کہ قاسم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. تو اس طرح کے بہت سے جو ورڈنگ ہے نا وہ میں نے میچ کی تو وہ 100% میچ ہوئی تھی. تو مجھے تو 100% اللہ پہ یقین ہے کہ یہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. امت کی جو حالت ہے اس وقت کسی سے ڈکی چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے فلسطین کے جو معاملات شروع ہوئے ہیں سب کے سامنے، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے. اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں، اگر باقی مسلم ممالک کو چھوڑ بھی نہیں، صرف پاکستان کو ہی دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر برائی اس پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور لوگوں کو کوئی امید اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ کے خوابوں میں ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتایا گیا ہے آپ کو؟ مجھے جو امت کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آیا کہ آخر مسلمان اندھیروں میں کیوں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے فلسطین کی بھی بات کی. فلسطین میں تو جو مجھے ڈریمز آئے ہیں وہ تو کافی آپ کہہ رہے ہیں بھیانک قسم کے ہیں. کہ ایک ڈریم میں تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا. تو ابھی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بات وہیں اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ وہ صرف نام باقی رہ جائے گا اس کا، لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اب جو پاکستان کی آپ نے بات کی کہ ہر برائی اس میں ہے، بالکل ہے. اب مجھے ایک ڈریم میں آیا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ آخر تو نے پاکستان کو کیوں بنایا، ہر برائی اس ملک میں ہے. تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم آج سے 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ قیامت کے قریب جب ان کا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو. تو پھر میرا جو اصل اسلام ہے وہ اس ملک سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ قاسم پھر میں نے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ کیا.
اور پاکستان کا اگر آپ جب دیکھیں تو نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو برائیاں ہیں اس ملک میں، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے ان خوابوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچا لیں اور بچانا شروع کر دیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس ملک پہ نازل ہوں گی، اور ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ لوگ جو ہے نا ان سے وہ جو اللہ کے خزانے نا وہ سنبھالے نہیں جاتے. یعنی میں نے خود ایک خواب میں دیکھا ہے کہ سونے کی ایک بڑی سی دکان ہوتی ہے اور وہ کھلی ہوتی ہے، اور اس کا جو اونر ہوتا ہے وہ بھی دکان پہ نہیں ہوتا، اور لوگ گزر رہے ہیں لیکن کوئی سونے کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. تو میں خود خواب میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان ہی ہے، یہ جو دکان ہے سونے کی، کیا یہ پاکستان میں ہے؟ تو یعنی اس طرح کہ اللہ اپنی رحمت سے نا ہمارے حالات اچھے کر دے گا، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں. یعنی شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. تو یہ ایک طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا، اور اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ یقین کریں یہ بہت سمپل ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی اسٹیچوز ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تصویریں ختم کرنی ہے، اور یہ جتنے بھی مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اس کی مدد اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور یہ ملک پھر ترقی کرے گا. اور جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ پاکستان ایون پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہوا ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ہوں، بہت زیادہ لوگ میری داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ میری نمازوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اگر یہ خواب پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ بلیو کر رہے ہیں ان خوابوں پہ، یقین کر رہے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ مدد کر رہا ہے. تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کام پھر اللہ کر کے چھوڑتا ہے. اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ خوابوں میں دکھایا کہ قاسم میں صرف تیری اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اللہ کو وہ میری ایک جو عادت اور کوشش ہے وہ پسند آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ 2015 میں مجھے کوئی نہیں تھا جانتا، اور آج اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفتی جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے میرے ڈریمز کے بارے میں. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوا. اور اللہ کی مدد کیسے آئی؟ جب میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اگر میں اکیلا ایک انسان شرک اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں اپنے آپ کو، اور اللہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ اس کے خواب دنیا میں پھیلتے ہیں ایسے، تو جب ہم بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت امت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو اس کے بعد جو اللہ کی مدد آئے گی، تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جس کو 2015 میں کوئی نہیں تھا جانتا اور آج دنیا سے اس کے خوابوں پہ لوگ یقین کر رہے ہیں، تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اللہ ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا، اور ہم ان اندھیروں سے باہر نکل کے تو ان کافروں پہ حکومت کریں گے جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا، آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے سارے مسائل کی جڑ ہی شرک ہے، یعنی آپ اس کو کوئی بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتے جیسے آپ بات کر رہے ہیں، کہ آپ ہر چیز کی بنیاد ہی اور اس کا اصل مسئلہ ہی آپ شرک کو قرار دے رہے ہیں.
حالانکہ علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی سود کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی نظام حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی عدل و انصاف کے نہ ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے اس طرح، لیکن آپ سارے ہی مسائل کی جڑ ایک شرک کو قرار دیتے ہیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے خوابوں میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. قیامت کے دن اگر کسی نے سود کھایا ہوا ہے، کسی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی زنا کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. میں آپ کو حضرت ابو طالب کی مثال دیتا ہوں. جی. انہوں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی. جی. اور اس وقت کے جو قریش کے قبیلے تھے ان کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے. لیکن وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے ہی مذہب پہ ان کا انتقال ہوا، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ایک اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. حالانکہ انہوں نے ہر طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن پھر بھی اللہ ان کی وہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ نیکی کے کام ہے ان کا کوئی وزن قیامت کے دن قائم نہیں کرے گا. کیوں کہ انہوں نے اللہ کے آگے یعنی شرک کیا، اللہ کو نہیں تسلیم کیا، اس کی وحدانیت کو نہیں تسلیم کیا، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ جب تک اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو نہیں بخشے گا، وہ بھی ساری ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. تو جو شرک ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے جس کا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور مجھے اللہ نے بہت خوابوں میں بتایا کہ قاسم تم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا میں گناہ بخش دوں گا. تو اللہ نے مجھے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا، اللہ نے بھی اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا. آج بھی آپ دیکھ لیں میری داڑھی نہیں ہے، میں نمازیں بھی نہیں باقاعدگی سے پڑھتا، لیکن جب میں شرک کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہوں نا تو اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کے نا تو وارن کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے نا یہ شرک اس کو میں کوتاہی کی ہے تو یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں نا کہ یعنی ہم تو نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، یعنی صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے عمل ہے نا وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ جب 360 جو بت تھے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، یعنی انہوں نے زبان سے کہنے کے بعد اپنے ایکشن سے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی ان بتوں کو توڑ کے تو وہ سرزمین پاک کی. تو ابھی ہم یہ دیکھ لیں اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، موویز بھی دیکھتے ہیں ہم انڈین موویز جس میں وہ باطل خدا دکھاتے ہیں، ان کے کرشمے دکھاتے ہیں اور ہم وہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے یقین تو نہیں کیا، لیکن ہم نے لاشعوری طور پہ اس کا یقین کیا ہوتا ہے، تبھی تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ورنہ کیوں دیکھیں ہم یہ چیزیں؟ ہیرو کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے. جی بالکل. اور جو باہر اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوج رہے، لیکن ہم نے رکھے تو ہوئے ہیں نا. اب آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا اور اس میں اللہ نے جان ڈالی تو وہ زندہ ہو گئے. تو یہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ مصور ہے، یعنی اللہ کی صفت المصور. جی، آرٹ جس کو ہم آرٹسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ شکلیں بنانا، مجسمے بنانا، یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے. تو یہ جب انسان کرے گا تو وہ ٹوٹلی سی بات ہے، وہ شرک کرے گا. اب شرک جو ہے نا وہ اللہ کی جو وحدانیت ہے نا
اس کو وہ چیلنج کرنے والی چیز ہے. اب بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا بھرا سا محل ہو تو باہر اس کو کوئی بیل دے کے کہ اس محل میں 50% کا میں بھی حصے دار ہوں, اس میں میری بھی شراکت ہے, تو اس جو محل کا مالک ہوگا اس کو بہت زیادہ غصہ چڑھے گا. وہ کہے کیا تم کون ہوتے ہو میرے محل میں شراکت دار بننے والے, وہ اس کو دھکے دے کے وہاں سے باہر نکالے گا. تو اسی طرح جب کوئی شرک کرتا ہے نا تو وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے. جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے نا تو پھر اللہ وہ گناہ نہیں معاف کرتا. تو اس لیے یہ جو شرک ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اس سے اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو اس میں ہماری ہی جان کا فائدہ ہے. قیامت کے دن اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا, اور دنیا میں بھی اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا, اور تبھی ہماری جو ہے نا وہ نجات ہوگی. اور میں نے آپ کو مثال بھی دی حضرت ابو طالب کی کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے سے بہتر اور کیا نیکی ہوگی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے وہ وزن ہی قائم نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو ہر حال میں شرک سے بچانا ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے, باقی جس کے چاہے گا اللہ گناہ بخش دے گا. اور آج کے دور میں ماڈرن دور میں تو یہ ہڈن شرک ہیں, یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں, ایون بہت زیادہ علماء کو بھی نہیں پتہ. اگر آپ دیکھیں تو مفتی مینک کی کچھ ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تھی, تو انہوں نے ٹی شرٹ پہ یہاں پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور یہاں بھی تصویر سی بنی ہوئی ہے. تو اب وہ مفتی ہیں اور عالم ہیں, تو ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ یہ جو چیزیں نہیں نا یہ فارم آف شرک میں آتی ہیں. ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا تھا کہ قاسم اگر تمہاری چھوٹی انگلی کی ناخن سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور وہ میری جیب میں پڑی ہوئی ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ فارم آف شرک ہے. تو وہ تو جو تصویر ہے وہ تو ناخن سے کتنی بڑی ہے. اور ایک دوسرے ڈریم میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں, اور اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے تو پھر تم میں اور ان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ ٹیٹوز بنا کے تو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی. اب امام کعبہ یعنی ہماری نظر میں جو امام کعبہ کا رتبہ ہے وہ دنیا کے تمام عالموں سے بڑھ کر وہ رتبہ ہے. تو جب امام کعبہ کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ یہ فارم آف شرک ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عام امت کا جو حال ہے وہ کیا ہوگا. ان کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا ان چیزوں کا. تو یہ میرے خیال سے ہاں علماء کو چاہیے کہ اس طرح سے اس پہ بات کریں اور پابندی لگائیں کہ کسی کے اگر ٹیٹو بنا ہو تو وہ عمرہ حج کرنے اس کو اجازت ہی نہ ہو اس کو حج اور عمرہ کرنے کی. اب جس نے اگر ٹیٹو بنایا ہوا ہے بے شک اس پہ تصویر نہ بھی ہو تو ایک سیاہی ہے جو اوپر جسم کے چڑھ جاتی ہے. اب جب سیاہی چڑھ گئی تو آپ یعنی جس کے وہ ٹیٹو بنا ہے وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا, وہ غسل کرے گا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جسم کا حصہ گیلا تو نہیں ہوا. تو اس لیے بھی ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. علماء کو ان چیزوں کو زیادہ زور دینا چاہیے. وہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے میرے حساب سے علماء کو اس پہ سب سے زیادہ زور دینا چاہیے. آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شرک کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, بہت زیادہ ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت زیادہ. مجھے تو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ تنبیہ کی ہے نا کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ یعنی اللہ نے ایک بات یعنی ریپیٹ کی ہے 3 بار کہ قاسم قیامت کے دن اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑنا کہ میں قیامت کے دن شرک کا معاف کر دوں گا, اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا. یعنی اللہ نے بات ریپیٹ کر کے نا تو بار بار دہرائی ہے جی, تاکہ وہ میں جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لوں اچھی طرح, اور یہ نہ ہو کہ میں یعنی سستی کر دوں کہ اچھا
اللہ بخشی دے گا، لیکن نہیں، اللہ قیامت کے دن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خوابوں میں جو سب سے بڑا پیغام ہے پھر وہ بھی شرک ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ شرک ہی ہے، شرک۔ اس کے علاوہ بھی اور ہیں لیکن وہ بعد میں آتے ہیں، یعنی غرور، تکبر، کینہ، بغض، اور کسی دوسرے کا مذاق مت اڑانا، کسی کی بے بسی پہ اس طرح سے اس پہ نہ ہنسنا، اور اس طرح کی، یعنی کھانا کھایا تو برتنوں کو، کھانے کے برتن کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لینا، تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں، لیکن شرک پہ اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور، یعنی سب سے بڑا پیغام شرک ہی ہے۔ جی بالکل، شرک اور اس کے اقسام اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہماری دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں نا، ان سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور انہوں نے عملی طور پہ بھی ثابت کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی زبان سے بھی کہا اور بتوں کو توڑ کے تو اپنے عمل سے بھی یہ بات پروف کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔